حضرت سمرہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، اور معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا. پوچھتے تھے کہ بھئی تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ خواب سنا کرتے تھے، اور مناسب ہوتا تھا تو اس کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے اسی وقت. فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج کوئی خواب نہیں دیکھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی تم نے نہیں دیکھا لیکن میں نے دیکھا ہے. تم نے تو نہیں دیکھا لیکن میں نے خواب دیکھا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ کیا خواب دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ دو شخص ہیں مجھے بیت المقدس کی طرف لے گئے، ارض مقدسہ کی طرف لے گئے، اور میں نے دیکھا وہاں پر کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور جو کھڑا ہوا شخص ہے نا اس کے ہاتھ میں لوہے کی روڈ ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو گل پھڑا ہوتا ہے نا، یہ اس کے اندر وہ روڈ ڈالتا ہے اور گدی تک لے جاتا ہے، سیدھے ہاتھ کی گل پھڑے کے اندر، اور پھر الٹے ہاتھ پر آتا ہے، الٹے ہاتھ کی گل پھڑے کے اندر روڈ داخل کرتا ہے اور گدی تک لے جاتا ہے. یہ معراج کا واقعہ سنا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. گل پھڑے تک لے جاتا ہے، اس کی بانچھیں کھول دی جاتی ہیں، چیر دیا جاتا ہے اس کی بانچھوں کو، اور اتنی دیر کے اندر یہ جو بائیں گلپھڑے کے اندر یہ روڈ ڈالتا ہے اور گدی تک لے جاتا ہے، اتنی دیر میں سیدھے ہاتھ کا گلپھڑا صحیح ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہاں پر آ جاتا ہے وہ. پھر ادھر روڈ ڈالتا ہے، اتنی دیر میں الٹے ہاتھ کا گلپھڑا صحیح ہو جاتا ہے، پھر ادھر آ جاتا ہے. یہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کون ہے یہ؟ بڑا دردناک منظر ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے دو شخص جو لے کر گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان میں سے ایک جبرائیل علیہ السلام تھے، ایک میکائیل علیہ السلام تھے. تو جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو آپ کی امت کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا. یہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا، اس کے اوپر عذاب. آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کی منہ سے اتنی تیز بدبو آتی ہے کہ فرشتے 2 میل اس کی بدبو سے دور چلے جاتے ہیں. 2 میل تک اس کی بدبو جاتی ہے جھوٹ بولنے والے کی، اتنی تیز بدبو ہوتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایمان والا خیانت اور جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک خیانت نہیں کر سکتا ایمان والا، اور دوسرا جھوٹ نہیں بول سکتا. دیکھیں آج کا جو ماحول ہے، آپ اس ماحول کے تناظر کے اندر اپنے آپ کو پیش کر کر دیکھیں، کیا ہم ہر موقع پر جھوٹ بول رہے نہیں بول رہے؟ ہر چیز جھوٹی دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ ابھی کچھ دن پہلے خبر چل رہی ہے کہ بھئی مولانا مکی حجازی
انتقال فرما گئے. کتنا بڑا جھوٹ، اور اتنا بڑا جھوٹ پورے میڈیا کے اوپر پھیلا دیا گیا. آپ کو پتہ ہے جو بندہ انتقال نہیں کرتا، وہ زندہ ہو، اس کو اس خبر سے کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. میں نے دیکھا حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال سے پہلے اتنی دفعہ یہ بات پھیلائی گئی کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. تو بھائی کتنی دفعہ انتقال کی خبریں پھیل جاتی ہیں، اور میڈیا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس جھوٹ کے اوپر. یہ بات یاد رکھیے گا، میڈیا ہے ہی جھوٹا، میڈیا ہے ہی جھوٹا. صرف قرآن سچا ہے، صرف قرآن سچا ہے، احادیث مبارکہ سچی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سچی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سچے ہیں. باقی یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ سب جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، اور کچھ نہیں، سب دھوکہ ہے. اسی لیے اللہ کے ذات نے حکم دیا کہ بھائی جب کوئی منافق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، اور ایمان والا جب کسی مومن کے بارے میں خبر لے کر آئے اس کی تعویل کرو. منافق کی خبر کی تحقیق ہے، ایمان والے کی خبر کی تعویل ہے. اگر منافق کسی ایمان والے کے بارے میں غلط خبر لے کر آ رہا ہے تو بھائی اس کی تحقیق کرو. اس ایمان والے کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے تحقیق نہیں ہے، بلکہ اس منافق کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تحقیق ہے. تحقیق کو بھی سمجھو، تو تحقیق کروائی کس لیے جا رہی ہے؟ تحقیق اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ ایمان والے کا گناہ ثابت نہ ہو، بلکہ اس منافق کی جھوٹ اور اس منافق کی جھوٹی خبر ثابت ہو. اور ایمان والا اگر کسی ایمان والے کے بارے میں خبر لے کر آ رہا ہے، کوئی گناہ بتا رہا ہے، تو بھائی اس کی تعویل کرو. بولو نہیں یار تجھے غلط لگا ہوگا، وہ بہت ایماندار تقوی والا ہے یار، تو نے غلط دیکھا ہوگا، تیری آنکھیں جھوٹیں، اس کو جھٹلا. تو اس ایمان والے کے بارے میں بات نہیں کر، تعویل کرو. حضرت فرمایا کرتے تھے اس ایمان والے کا گناہ ثابت نہ ہونے دو، اور اگر گناہ ثابت نہ ہونے کی بنیاد پر جھوٹ بولنا پڑے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نزدیک یہ جھوٹ محبوب ہے. اور اللہ کے نزدیک جس ایمان والے کا کوئی عیب ثابت ہو رہا ہو سچ سے، اللہ کے نزدیک وہ سچ ناپسندیدہ ہے، وہ سچ ناپسندیدہ. اس لیے یہ جتنے سارے بہنیں میری بیٹھی ہیں، آپ گھر کے اندر دیکھیں نا کتنی آگ لگتی ہے جھوٹ کے اوپر. میاں بیوی کی لڑائیاں کتنی ہو رہی ہوتی ہیں جھوٹ کے اوپر. اکثر میرے پاس جو کیس آتے ہیں وہ کیس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ میاں بیوی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کسی تیسرے شخص کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ تیسرے شخص نے ان کے درمیان کے اندر آگ لگائی ہوئی ہوتی ہے جھوٹ کے اوپر. اور اگر کوئی سچ بات بھی کر دی تو ہمارے کو تعویل کرنا نہیں آتی. اگر بھائی بیوی کے بارے میں یا شوہر کے بارے میں کسی کے پاس کوئی خبر پہنچ رہی ہے اور کسی عیب کی خبر پہنچ رہی ہے تو چاہیے یہ کہ اس کی تعویل کرے، تعویل، نہ کہ اس کی تحقیق کے اندر لگ جائے. کیونکہ تحقیق کرنے سے آپ یاد رکھنا انتشار مچے گا. انتشار مچنے کے اوپر آپ لوگوں کے درمیان کے اندر نفرتیں پھیلیں گی اور یہ نفرتیں جدائی تک لے جائیں گی. اور تعویل سے ہوگا کیا؟ اس کا اثر کیا ہے؟
تعویل سے یہ ہوگا جب آپ پیاری تعویل دے رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کے درمیان میں محبتیں پھیلیں گی. جس کا عیب ہوگا وہ بولے گا یار اتنی پیاری تعویل دے رہا ہے, حالانکہ میں نے تو واقعی میں یہ کام کیا تھا, پھر بھی یہ تعویل دے رہا ہے. تو اس کے دل کے اندر بھی آپ کی محبت بیٹھے گی, اور پھر اس کے دل کے اندر بھی یہ بیٹھے گا یار مجھے ہر حال میں یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اس سے وہ باز آئے گا. آپ کو معلوم ہے نا, حضرت حاتم بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باقاعدہ پورا خط لکھ دیا تھا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اوپر حملے کا ارادہ کرتے ہیں, اور ایک عورت کو وہ خط لکھ کر دے دیا تھا. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خبر دے دی گئی, جبرائیل علیہ السلام آ گئے, بتا دیا گیا, اور اس عورت کو راستے میں ہی پکڑ لیا, اور وہ خط اس کے پاس سے برآمد ہو گیا. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خط پیش کیا گیا. حاتم بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا گیا, بھئی تم نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا میرے بیوی بچے وہاں پر رہتے ہیں, میں نے تو صرف اپنے بیوی بچوں کی خیر خواہی کے لیے یہ خط لکھ دیا تھا کہ اگر میں خط لکھوں گا تو میرے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے وہ لوگ. بالکل سچ کہا. یہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے, بولے یا رسول اللہ اس آدمی کی گردن اتارنے کا حکم دیجئے, اس نے یہ غداری کی کیسے, اس نے یہ خط لکھا کیسے؟ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعویل کر رہے ہیں, عمر کیا کہہ رہے ہو, تمہیں پتہ یہ بدری صحابی ہے, تمہیں پتہ یہ بدری صحابی, مطلب کیا کہ یہ صحابی ہے, بدری ہے. اس سے غلطی ہو گئی ہے. نہ اس کے قلب کے اندر ذرہ برابر ہمیں نقصان پہنچانے کی نیت ہے, نہ ہوگی, نہ کبھی آئے گی ایسی نوبت. یہ بدری صحابی ہے, اس لیے ان سے یہ غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ غلطی بھی معاف کر دی ہے. سارے صحابہ کرام کو پیار سے سمجھا دیا, اور غلطی سب کے سامنے آ گئی ہے. بھائی غلطی سب کے سامنے آئی ہے تو آج ہمارے سامنے بھی چل رہی ہے نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے جو بھی غلطی کروائی گئی ہے وہ میرے اور آپ کو دکھانے کے لیے, تاکہ آپس کی محبت کیسے قائم کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے غلطی کروائی گئی ہے. ورنہ میرا یقین ہے کہ ان سے یہ غلطیاں بھی نہیں ہوتی. لیکن مسئلے مستنبت کیسے ہونے, اس وجہ سے ہی سارا کام چلا ہے تکوینی اعتبار سے. تو لہذا حضرت فرمایا کرتے تھے اگر ایمان والا کوئی خبر دے رہا ہے تو بھائی ایمان والے کی خبر دے رہا ہے تو اس کی تعویل کرنا ہے, اس کا گناہ ثابت نہ ہونے کے لیے. اس کا گناہ ثابت مت ہونے دو, مت ہونے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پیش کیا گیا چور, اونٹ چوری کیا تھا اس نے, اور وہ خود اقرار بھی کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے چوری کی ہے؟ بولا ہاں میں نے چوری کی ہے. یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں بھائی سارے اونٹ جو ہے, اب تعویل کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, سارے اونٹوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے, تجھے کیا معلوم کہ کون سا اونٹ تیرا تھا؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں تو اپنا اونٹ سمجھ کر کھول کر لے جا رہا تھا, اور وہ تیرا اونٹ نہیں تھا, وہ کسی اور کا تھا, اور سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تو نے چوری کی ہے. حالانکہ چور خود اقرار کر رہا ہے اور یہ تعویل کر رہے ہیں. کہنے لگا نہیں میں نے تو چوری کی ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، جلاد کو حکم دیا تیل گرم کرو اور تلوار بھی گرم رکھنا تاکہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب اس کے سامنے تیل گرم کیا جا رہا ہے اور تلوار کی نوک تیز کی جا رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اس کے پاس دوبارہ، اور یہ سارا منظر دیکھ چکا تھا۔ پوچھا بھائی کیا تو نے چوری کی ہے؟ بولا نہیں میں نے تو چوری نہیں کی۔ بولا میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ تو نے چوری نہیں کی ہے۔ اس کو چھوڑ دیا۔ اب صحابہ کرام فرمانے لگے کہ امیر المومنین اس نے تو اقرار کر لیا تھا، آپ نے اس کو چھوڑ کیسے دیا؟ فرمایا اس کے اقرار پر پکڑ لیا تھا، اس کے انکار پر چھوڑ دیا۔ اسی کے اقرار کے اوپر پکڑا ہوا تھا نا، اسی کے انکار کے اوپر چھوڑ دیا۔ تو بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تعویل کرنا جانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا اثر قلب کے اوپر ایسا پڑے گا کہ چور بھی چوری سے چلا جائے گا، وہ چوری پھر بعد میں کبھی نہیں کر سکے گا، اس قابل ہی نہیں رہے گا۔ وہ اس نہج کے اوپر صحابہ کرام لے کر آیا کرتے تھے عوام کو، اور جوڑ پیدا کیا کرتے تھے، محبت پیدا کیا کرتے تھے۔ تو آج کل تو محبتوں کو ختم کرنے کے لیے بھی لوگ کیا بولتے ہیں؟ یار میں نے جو کہا نا سچ کہا، حق کا، اور میں حق کا ساتھ دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو آپ نے سچ کہا اور حق کہا نا، تو اس سچ اور حق کہنے کے اوپر ہو کیا رہا ہے؟ آپس کے اندر انتشار مچ رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپس کے اندر انتشار مچ رہا ہے۔ اس سچ کہنے سے، اس حق کہنے سے آپس میں اتحاد ختم ہو رہا ہے، محبتیں ختم ہو رہی ہیں، اجتماعیت ختم ہو رہی ہے آپس کی اس سچ کہنے سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اجتماعیت کو ختم کرنے کا جذبہ کس کے پاس ہے؟ یہ یہودیت کے پاس ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس وقت تیرے سچ کہنے سے اگر اجتماعیت ختم ہو رہی ہے تو تیرا سچ یہودیت کے مشابہ ہے۔ اس وقت تیرا سچ کہنے سے اگر اجتماعیت ختم ہو رہی ہے تو یہ تیرا سچ کہنا یہودیت کے مشابہ ہے، کیونکہ یہودیت کی تصدیق کر رہا ہے تو یہودیت یہ چاہتی ہے کہ تم لوگوں کے درمیان میں اجتماعیت باقی نہ رہے، اور وہی کام تو کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ تو بھائی کہہ رہا ہوں کہ سچ، ایسا سچ جس سے آپ کی اجتماعیت اندر کی ختم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ کے اندر ناراضگی کا باعث ہے وہ سچ۔ اس سچ کو غیبت کہتے ہیں۔ اور ایسا جھوٹ جس سے آپ کی اجتماعیت برقرار ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ کے اندر رضا کا باعث ہے، اللہ راضی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے عمل سے اونچا عمل آپس کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے، سب سے اونچا عمل۔